یہ اپنے دور کی ایک اہم سرائے ہے. تو یہ واحد بلڈنگ ہے، واحد عمارت ہے اسلام آباد کی جو انتہائی قدیم ہے، اور اس نے مختلف ادوار دیکھے ہیں، جس میں مغلوں کا دور ہے، اس سے پہلے کا دور ہے، حتیٰ کہ برطانوی دور میں بھی یہ زیر استعمال رہی عمارت، اور اس میں ڈاک کی ترسیل کا کام کیا جاتا تھا. السلام علیکم. اسلام آباد سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر سرائے خربوزہ کے نام سے ایک قدیم عمارت ہے، جس کی دیواریں ابھی خستہ حال ہو چکی ہیں، اور اس کا صرف ایک گنبد اور ایک پلر ابھی صحیح حالت میں نظر آتا ہے. سرائے خربوزہ اسلام آباد کی یونین کونسل 48 میں واقع ہے، اور سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی 1784 فٹ ہے. سرائے خربوزہ پاکستان کی ان 6 عمارتوں میں شامل ہے جو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تحفظ ثقافت کے تحت اس فہرست میں شامل کی گئی ہیں، جن کی بحالی کا کام ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہ سرائے خربوزہ کی عمارت شامل ہے. اس کے بارے میں مختلف تاریخی حقائق بیان کیے گئے ہیں. مختلف مورخین نے مختلف قسم کی آراء پیش کی ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی صحیح مفصل اور مستند تاریخ نہیں بیان کی گئی کہ اس کی تعمیر کس دور میں اور بادشاہ کے دور حکومت میں تعمیر ہوئی. لیکن مورخین کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سرائے خربوزہ کی عمارت اس دور میں تعمیر کی گئی تھی جس دور میں ہر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجودہ جو فاصلہ ہے جس کو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے مطابق 20 کلومیٹر کے فاصلے پر مختلف کاروان سرائیں تعمیر کی گئی تھی، اور یہ شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں ہی ہوا تھا. اور جب اس نے موجودہ جی ٹی روڈ کے کناروں پر نزدیک مختلف کاروان سرائیں تعمیر کرائی تھیں، جس میں لوگ اور مسافر اور تاجر حضرات آ کر قیام پذیر ہوا کرتے تھے، اور یہ اس دور کی یاد دلاتی ہیں. لیکن بعض محققین اور مورخین یہ بات بیان کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ گکھڑ قبائل نے یہ تعمیر کروائی تھیں، اور یہ مغلیہ دور سے پہلے ان کی تعمیر مکمل ہوئی تھی. لیکن جب ہم مغلیہ دور کی جانب دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جہانگیر بادشاہ نے جو اپنی سوانح عمری لکھی تزک جہانگیری، اس میں وہ بیان کرتا ہے اس سرائے خربوزہ کی عمارت کے بارے میں کہ 1602 میں وہ بیان کرتا ہے کہ 1602 میں بروز سوموار کے دن، جبکہ 10ویں محرم کا دن تھا، ہم کشمیر جاتے ہوئے سرائے خربوزہ کے مقام پر قیام پذیر ہوئے، اور اس سرائے میں میں نے ایک دن قیام کیا. وہ مزید لکھتا ہے کہ اس کاروان سرائے کے 4 گنبد ہیں جو خربوزہ کی مانند ہیں، اور اس لیے اسے مقامی لوگ اور تاجر حضرات اور مسافر لوگ اس کو سرائے خربوزہ کا نام دیتے ہیں. وہ بیان کرتا ہے کہ اس سرائے میں ایک بڑی مسجد ہے، اور سرائے کے درمیان میں ایک بہت بڑا حوض ہے، چشمہ ہے، جس سے لوگ وضو کرتے ہیں اور اس پانی سے مستفید ہوتے ہیں، اس پانی کو استعمال کرتے ہیں. جبکہ اس جو صحن ہے سرائے کا، اس کے ارد گرد کمرے ہیں اور رہائشی کمرے ہیں، اور اس میں ایک مال خانہ بھی ہے جو گودام کی شکل میں ہے، جہاں پر مال بردار جانوروں سے سامان اتار کر رکھا جاتا ہے، اور جو تاجر حضرات اپنا سامان وہاں پر رکھا کرتے تھے. اور ایک بڑی مسجد بھی ہے اس کے اندر ہی، اور خواتین مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے بنائے گئے ہیں، اور اس کے جو بڑے بڑے دروازے ہیں جہاں سے مسافروں کی آمد اور جہاں سے مسافروں کی آمد و رفت ہوا کرتی ہے. دراصل اس سرائے کو سرائے خربوزہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 4 گنبد تھے چاروں جانب،
اور یہ ایک مربع کی شکل میں موجود تھی، اور یہ جو اس کے گنبد تھے وہ خربوزہ کی مانند تھے، اس لیے اس کو سرائے خربوزہ کہا جاتا رہا۔ سرائے خربوزہ کے بارے میں جو اہم بات ہے وہ میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ سرائے کاروان سرائے اس دور کے سلک روڈ سے منسلک تھی، جسے پرانا جی ٹی روڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہاں سے افغانستان اور یہاں سے گلگت بلتستان کے ذریعے سے چین جانے والا راستہ، اور یہاں کاشغر جانے والا راستہ، اور یہاں سے ہی کشمیر کو جانے والا راستہ تھا، اور یہ اس سے بالکل ویل کنیکٹ تھی، اور یہاں پر قافلے آ کر قیام پذیر ہوا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ اپنے دور کی ایک اہم سرائے ہے، اور اس کا یہ واحد بلڈنگ ہے، واحد عمارت ہے اسلام آباد کی جو انتہائی قدیم ہے، اور اس نے مختلف ادوار دیکھے ہیں، جس میں مغلوں کا دور ہے، اس سے پہلے کا دور ہے، حتیٰ کہ برطانوی دور میں بھی یہ زیر استعمال رہی عمارت، اور اس میں ڈاک کی ترسیل کا کام کیا جاتا تھا، اور اس سے ڈاک کی ترسیل کا کام لیا جاتا تھا۔ یہاں پر پورے ڈسٹرکٹ کی جو ڈاک تھی وہ اکٹھی کی جاتی تھی، اور یہاں سے پھر آگے اس کو بھیجا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد سرائے خربوزہ کی یہ عمارت زیر استعمال نہیں رہی، اور یہ محض ویران ہو گئی اور خستہ حالت میں ہے، اور اس کے 3 مزید گنبد جو ہیں وہ جو خربوزہ کی مانند تھے وہ خستہ حال ہو کر گر چکے ہیں، اور اس کی جو 4 دیواری تھی وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد آتی ہے، اور اس سرائے کو اس سرائے کے طرز تعمیر کو، اور اس سرائے کا جو طرز تعمیر کا نمونہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے جو تاریخ کے طلباء ہیں اور جو تحقیق کے شعبہ سے وابستہ ہیں وہ حضرات بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ بعض تاریخی مورخین کے مطابق سرائے خربوزہ کو گکھڑوں اور فارسی تارکین وطن نے تعمیر کیا، جو 5ویں صدی میں پوٹھوہار کے علاقے میں آئے، اور 10ویں اور 16ویں صدی کے درمیان میں پوٹھوہار کے علاقے پر انہوں نے حکومت کی۔ اگرچہ سرائے کی تعمیر کی کوئی صحیح تاریخ دستیاب نہیں ہے، زیادہ تر کاروان سرائیں جی ٹی روڈ پر 20 یا اس سے زیادہ، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ زیادہ تر کاروان سرائیں جی ٹی روڈ پر 20 یا اس سے زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر قائم کی گئی تھیں، اور یہ قوی امکان ہے کہ یہ سرائیں شیر شاہ سوری نے ہی تعمیر کروائی تھیں۔ سرائے خربوزہ کو پنجاب حکومت کے PSP ایکٹ 1985 کے تحت تحفظ حاصل رہا، جسے 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت نے ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کے حوالے کر دیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اس کی بحالی کا ایک جامع پروگرام بھی ترتیب دیا گیا، مگر اس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سرائے خربوزہ 8ویں اور 12ویں صدی کے درمیان بالکل آپریشنل تھی۔ بھاری بھرکم مال بردار اونٹوں اور دیگر جانوروں کے داخلے اور باہر نکلنے کے لیے 2 لمبے دروازے تھے۔ ان کے کارنر پر دیواروں کے ساتھ ساتھ وقفے سر برج بنے ہوئے تھے، جو دور سے دیکھنے والے کو ایک محفوظ اور طاقتور پناہ گاہ کا تاثر بھی دیتے تھے۔ سرائے خربوزہ مربع شکل میں تھی، اس کے ہر طرف کی پیمائش تقریباً 400 فٹ ہے۔ اس سرائے کی تعمیر میں اینٹوں اور ریت کا اور ایک خاص کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسافروں کے ٹھہرنے کے کمروں کے علاوہ سامان رکھنے کے لیے اور اس میں اندر کئی دکانیں بھی قائم تھیں، جہاں پر صارفین کو مختلف قسم کی درکار اشیاء دستیاب ہوا کرتی تھیں۔ سرائے خربوزہ میں خوبصورت درختوں کے بیچ حضرت ابو اسحاق المعروف ناہرہ پیر کا مزار بھی واقع ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں اس تاریخی ورثہ کو محفوظ کیا جائے، اور اس تاریخی ورثہ کی بحالی کا کام صحیح طریقے سے اداروں کو کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کے دارالحکومت میں قائم واحد اس تاریخی ورثہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ اپنے میزبان محمد عدنان خان کو اجازت دیجیے۔